حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ دن رات اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اللہ کی یاد میں کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی اسرائیل فلسطین پر تابش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں منہمک رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہ کے صحنوں اور کوٹھریوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلہ میں ابیہ نامی ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے میں عبادت کرتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالحہ اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، اس وقت عود و بلان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے۔ جو لوگ راتوں دن عبادت میں مصروف رہتے، ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدہ کرتے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام
سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم نے اپنے نیک بندے کو صالحہ اولاد عطا کرتے ہیں اور کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی اور ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے زکریا جیسی بیٹی الیاس کو راہ دکھائی۔ ان سب میں صالحہ یعنی نیک بندے تھے۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک صاف رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان کا یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہے، سب کے سب نیکی ہی کی دعوت دیتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد سے کس طرح محروم رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کیا کرو اور اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اور پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی، صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات و دن عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو پورے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے، اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو لوگ رات و دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ
جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ٹیکل کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ حضرت مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی۔ جب آپ حجرے سے عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یہی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا ہے، وہ دونوں خدا کے حضور سچے راست باز خداوند کے احکامات اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے مل کر کہا کہ میں صبح و شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت کا حقدار کیسے بنو گے جبکہ تمہارا اللہ تم سے دور ہے؟ میرا رب کس طرح میرے قریب ہوگا؟ نصیحت فرمائیے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے۔ کیا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا تو نے کسی کا حق مارا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر اور لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانا کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے تو مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو مکمل کرے گا تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا، جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب
بات سنے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔